وبرکاتہ۔ محترم جناب انیس صاحب جو ساہتیہ اکیڈمی کے ذمہ دار بھی ہیں، چیئرمین بھی ہیں، محترم جناب ڈاکٹر عامر اللہ خان صاحب مشہور ماہر معاشیات، جناب احمد بلالہ صاحب متعلقہ رکن اسمبلی ملک پیٹ، اس اسپتال کے تمام ڈاکٹرز، ساہتیہ ٹرسٹ کے تمام ٹرسٹیز، معزز حاضرین اکرام اور ہمارے تمام صحافت سے تعلق رکھنے والے ذمہ دار جرنلسٹ، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ساہتیہ ٹرسٹ اور محترم جناب منظور غوری صاحب کی محنت اور کاوشوں کے نتیجے میں آج یہاں پر اس اسپتال میں 13 وینٹیلیٹرز بیڈ کا افتتاح کیا گیا، جس میں سے 3 بیڈ ان خاص کووڈ پیشنٹس کے لیے مختص کیے گئے ہیں جن کو ڈائلسس کی ضرورت پڑتی ہے جب وہ کووڈ کے شکار ہوتے ہیں، اور ہماری تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالی تیسری ویو دنیا کے کسی حصے میں، کسی ملک میں، اور خاص طور سے ہمارے وطن عزیز میں وہ نہ آئے، مگر ہم کو جیسا کہ انیس صاحب نے کہا کہ ہم کو تیاری کرنا ہے، اور جو ماہرین نے اس بات کو کہا کہ دوسرے ویو کے دوران میں وینٹیلیٹر اور اس کے ساتھ اس کے بیڈ کی بے حد ضرورت تھی، اور وینٹیلیٹرز بیڈ کی نہیں ہونے کی بنا پر کئی لوگوں کی جانیں بھی چلی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اور ہم یہ بات کو جانتے بھی ہیں کہ کووڈ جب ہوتا ہے تو اس کا علاج بڑا مہنگا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اسپتال کو اپنے اخراجات کو بھی نکالنا پڑتا ہے، کیونکہ باہر سے لوگ تنقید تو کر دیتے ہیں، مگر اگر آپ انیس صاحب سے پوچھیں گے یا جو ڈاکٹر صاحب وہاں پر بیٹھے ہیں ان سے آپ پوچھیں گے کہ کووڈ کے دوران میں کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی نرس 10 بار سوچتے وہ لوگ اس اسپتال میں جا کے علاج کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر پیشنٹس کا علاج کرتے ہیں، اور کئی اسپتال میں 8 دن یا 9 دن ایک ڈاکٹر، ایک نرس کام کرتے، اس کے بعد پھر ان کو 8-10 دن کی چھٹی دی جاتی تاکہ وہ دوبارہ سیف ہو کر ان کا ٹیسٹ کرا کر ان کو اسپتال میں آ کر مریضوں کا علاج کریں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً جیسا کہ انیس صاحب نے کہا کہ ایک ریزنیبل پرائس رکھ کر کم سے کم پیسوں میں انشاءاللہ تعالی اس اسپتال میں یہاں پر اگر خدا نہ خواستہ، لاکھوں بار خدا نہ خواستہ تیسری ویو آتی ہے کووڈ کا، تو پھر یہاں پر اس کا انتظام کیا گیا ہے، اور اگر انشاءاللہ نہیں آئے گی تو بھی جو نارمل پیشنٹس ہیں جن کو ضرورت پڑے گی وینٹیلیٹر کی، ان کے علاج کے لیے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت فائدہ مند رہے گا۔ اور اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو آج سے کئی سال پہلے میں نے یہاں پر اپنے ایم پی فنڈ سے بھی یہاں پر میرے خیال سے ڈائلسس کا ایک میرے ایم پی فنڈ سے اس ہاسپٹل یہاں پہ یہ اس ہاسپٹل کو آپ کے ملک پیٹ میں کہیں دیا ہمیں نہیں معلوم میرے کو، آپ دیکھیں۔ بہرحال خیر یہ بڑا اچھا کام یہاں پر ہو رہا ہے، اور انیس صاحب اگر آپ کو ایم پی فنڈ، میرے پاس ابھی لیٹر آیا ہے کہ حیدرآباد ایم پی فنڈ میں ابھی میں کتنے قریب 80 لاکھ یا 1 کروڑ کا پروپوزل دے سکتا ہوں، تو اگر آپ کو ضرورت ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ بتائیے، اور کس چیز کے لیے ضرورت ہے، اکوپمنٹ
اگر میرے پہلے معلوم ہوتا تو میں پہلے بول دیتا تھا. ابھی مشتاق سے کنفرم کیا میں, وہی مشتاق یہ بولے کہ گورنمنٹ آف انڈیا سے جو منسٹری آف اسٹیٹسٹکس ہے, جو ایم پی لیٹ کے امپلیمنٹیشن کی وزارت ہے, ان کے پاس سے یہ خط آیا کہ ابھی 1 کروڑ کے میں پرپوزل دے سکتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بتائیے اور کیا آپ کو چاہیے اس اسپتال کو مضبوط کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ ہمارا فوکس یہی ہونا چاہیے کہ ہاسپٹلس پر ہم کو توجہ لینے کی ضرورت ہے. اسی لیے جب مجلس نے عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی بلڈنگ کی تعمیر کی بات کی تو بہت سے لوگ تنقید کیے کہ آپ پرانی بلڈنگ کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت عثمانیہ ہاسپٹل میں ایک نئی بلڈنگ کی ضرورت ہے, اور جو لوگ اس کو مجلس پر تنقید کرنے کا ایک بہانہ بنا رہے ہیں وہ سراسر ان کی ناانصافی ہے. وہ عثمانیہ ہاسپٹل کے حالات سے واقف نہیں ہے. وہ کبھی بھی گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جا کر علاج نہ کروائے, نہ ان کو معلوم وہاں کے حالات کیا ہیں. میں پچھلے 26-27 سال سے, جب سے 94 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام نے مجھے بحیثیت رکن اسمبلی چار مینار منتخب کیا, میں عثمانیہ کو دیکھ رہا ہوں اور دن بدن اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے. نئی بلڈنگ کی ضرورت ہے. اگر یہاں پر اس اسپتال میں 13 وینٹیلیٹر لگائے گئے, آپ اندازہ لگائیے کہ عثمانیہ ہاسپٹل میں سالانہ 90,000 آپریشن ہوتے تھے, آج وہاں پر صرف 40,000 45,000 آپریشن ہو رہے ہیں. ہیریٹیج بچانا ہے بچائیے آپ, مگر اگر جان بچانا ہے, علاج کروانا ہے, کم سے کم پیسوں میں علاج کروانا ہے, تو پھر یہ فیصلہ ہم کو کرنا پڑے گا. اور ہم حکومت کو کسی بھی طریقے سے یہ کہہ کر نکلنے نہیں دیں گے کہ نہیں آپ لوگ ہیریٹیج کی بات کر رہے ہیں. ہیریٹیج ہے بچائیے, ہم کو اس کو اعتراض نہیں, مگر ہیریٹیج کے نام پہ اگر نئی بلڈنگ نہیں بنائیں گے, وہاں پر کم سے کم 20 لاکھ اسکوائر فیٹ بلڈ اپ ایریا کی ضرورت ہے. اور جو لوگ مجلس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ نادان ہیں, حقیقت کو جانتے نہیں ہے, زمین سے کوئی کنیکشن نہیں ہے لوگوں کا. کیونکہ نہ تو وہ کووڈ میں عوام کے درمیان تھے, نہ وہ عوام کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں, نہ وہ اسپتال چلانے والوں کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں. آج کل کیا ہو گیا کہ بس فیس بک پہ بیٹھو, ایک 4 منٹ کا ویڈیو غلاظت کا نکال دو, میں بہت بڑا قوم کا غازی بن گیا. کام زمین پہ کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کس طرح سے اس کو تکلیف اٹھانا پڑتا ہے, وہ ہم کو دیکھنا. جو ورنگل کی جیل کو توڑ کے چیف منسٹر وہاں پر 2 ٹاور بنائیں گے, اور یہ تو دارالحکومت ہے. عثمانیہ سب سے پرانا میڈیکل کالج ہے پورے ملک کا, ساری دنیا میں سارے لوگ اس کے ڈاکٹرز پھیلے ہوئے ہیں. جب ہم جا کر بلالہ صاحب جانتے ہیں کہ ہم جا کر ڈاکٹر سے ملاقات کیے تو کئی ڈاکٹرز وہاں پر آ کر بولے کہ سر ہم لوگ یہاں پر کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے, ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرتے, ہمارے پاس لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, ہمارے پاس لنگ ٹرانسپلانٹ کرنے کی بھی ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے. مگر آپ دیکھ نہیں رہے ہیں. آپ لوگ صرف عثمانیہ ایک ہاسپٹل نہیں ہے, نیلوفر عثمانیہ کے تحت آتا, MNJ کینسر ہاسپٹل عثمانیہ کے تحت آتا, نامپلی کا کورنٹی اس کے تحت آتا. تو یہ سب چیزیں ہم کو دیکھنا ہے. تو اسی لیے عوام بھی اس بات کو محسوس کر چکی ہے کہ یقیناً روڈ, ڈرینیج, آپ کا روڈ وائڈنگ, برقی آبرسانی ضروری ہے, مگر کووڈ کے اس تجربے کے بعد, تکلیف دہ تجربے کے بعد, عوام اس بات کو مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ ہمارے لیے صحت کا کیا انتظام کریں گے. کیونکہ یہ بات عامر بھائی اکنامکس کے ایکسپرٹ ہیں, ہیلتھ کے ایکسپرٹ ہیں. میں جو کچھ تھوڑا بہت مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو عامر بھائی کو فون کر کے پوچھتا ہوں, ان کا دماغ کھاتا ہوں. عامر بھائی خود آپ کو بتائیں گے کہ اس ملک میں مقروض ہونے کا کئی اسباب ہیں, وجہ ہیں, مگر سب سے بڑی وجہ ہے کہ اگر کوئی غریب کے خاندان میں بیمار پڑ جاتا تو وہ قرضوں کے چکر میں پڑ جاتا. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم کو عثمانیہ بلڈنگ کو بنانے کا.
اور بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. میں جو ہے یہ چیخنے پکارنے والوں سے میرے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ موقع ہے، صحیح وقت ہے. تو میں یہ بولنا بھی چاہ رہا ہوں کہ بنائیں گے ہم انشاءاللہ تعالی، چاہے وہ ہیریٹیج کی بلڈنگ کو رکھتے نہیں رکھتے، وہ KCR کا مسئلہ ہے. سانپ میرے گلے میں ڈال کے نہیں پھرنے والا ہوں میں. سانپ ان کے گلے میں پڑیں گا، انہوں سنبھالو سانپ. ہمارے کو بلڈنگ ہونا، نئی بلڈنگ ہونا، اور بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. لڑیں گے CM سے بولا. اس میں احمد پاشا قادری صاحب اور جعفری صاحب جا کر ہیلتھ سیکرٹری جناب رضوی صاحب سے ہی بات کی، تو رضوی صاحب بھی بولے کہ ہاں صاحب یہ آپ کا پرپوزل ہے. ہائی کورٹ میں بھی 2 کیسز ہیں. ایک اب پرسوں ہائی کورٹ بول دیا آپ طے کرو، بول ہائی کورٹ خود بول دیا طے کرو اس کو، کیونکہ یہ سمجھنا ہے ہم، اور ہم کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. میں کوئی وہ اس طرح کا سیاست دان نہیں ہوں کہ خالی واہ واہ تھالیوں کے فیصلے لوں گا. ہم لیں گے فیصلے، لیں گے، سخت ہوں گے، عوام کو سمجھائیں گے. اور غریب جانتا ہے اس بات کو، جو لوگ اسپتال کا بیڈ نہیں ملنے کی وجہ سے جو اپنے عزیزوں کو، اپنے والد کو، اپنے بیوی بچوں کو کھو دیے، وہ میری بات کو سمجھیں. جو کوئی نہیں کھوئے ان کو سمجھ میں نہیں آتا، ان کو تاریخ میں رہنا ہے، جا کے تاریخ میں رہو. میں تاریخ بنانا چاہتا ہوں اور بنا کر رہوں گا انشاءاللہ. میری آپ تمام کی گزارش ہے کہ اس طرح کے فلاحی کام کرنے والے اداروں کو ہم تمام کو ان کا ساتھ دینا ہے، ان کو مضبوط کرنا ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا کرنا ہے. اگر آپ تنقید کرنا چاہتے تو آپ کچھ کرو، پھر بناؤ، ایسا اس طرح بناؤ، بنا کے دکھاؤ. مگر یہاں پہ کیا ہے کہ بس خالی تنقید کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے، تو کرو تنقید آپ، مگر آپ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے لوگ اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور آخر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 3rd ویو کو اگر روکنا ہے تو ویکسینیشن کروانا ضروری ہے. ویکسینیشن کروانا ضروری ہے. اور یہ پورے ڈاکٹرز کی موجودگی میں زبان کھول رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں غلط بول رہا ہوں. تو ڈیلٹا ویریئنٹ سب سے ڈینجرس ہے. اگر وہ ڈیلٹا ویریئنٹ شروع ہو گیا تو 2nd ویو سے زیادہ مضر ثابت ہو سکتا، خدا نہ خواستہ ہو. اور اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنا ویکسینیشن کروائیے، اپنے گھر والوں کا، اپنے کام کرنے والوں کا، اپنے دوستوں کا، سب کا ویکسینیشن کروائیے. اور یہ جو ہمارے دماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر ویکسینیشن کرائے تو بچہ نہیں ہوتا، نہ بچہ پیدا کر سکتے. میرے بھائی، تم جان بچائے تو بچہ پیدا ہوگا نا. تمہاری جانیں بچیں گی تو کہاں کا بچہ پیدا کریں گے تم؟ تو پہلے جان بچاؤ. یہ شریعت کا حکم بھی ہے کہ جان بچاؤ. اور یہ بولا نہیں وہ لگانے سے کسی کو میگنیٹ نہیں کر رہا، وہ پیسے چپک رہے. ارے میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، ہم کو نہیں چپک رہے پیسے، تمہارے کہاں چپک رہے؟ ہم تو سیاست دان ہیں نا، ہم تو پورے تنقید کا، ہر گناہوں کا، ارے برائیوں کا منبع ہے ہمارے مخالفین کے لیے. نہیں دیکھو لگا اس کو چپک رہا. ارے بابا کووڈ چپک گیا تو پھر پیسہ بھی نکل جاتا جیب میں کیا. اس لیے ویکسینیشن لگوائیے، ترغیب دیجیے. اب تو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو وینز بھی نکلے ہیں، آپ موبائل وینز ہے، پلیز کروائیے، خدا کے لیے کروائیے. اس میں ذرا سی بھی کوتاہی مت کریے. آپ سمجھے اس بات کو کہ بہت سے لوگوں کو ہم نے کھویا ہے، اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. آپ قبرستان جا کر دیکھیے یا شمشان گھاٹ جا کر دیکھیے، پوچھئے وہاں پر کتنے لوگوں کو ہم نے کھویا. جتنے لوگ آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنی لوگ میری بات اب ٹی وی پہ سنیں گے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ بتا دو کہ کیا آپ کسی ایک آدمی کو جانتے جو کووڈ سے مارا؟ سب بولیں گے ہاں میں جانتا ہوں، سب بولیں گے میں جانتا ہوں. جانتے ہیں تو پھر کروائیے نا، ویکسینیشن لیجیے. ویکسینیشن لینا ضروری ہے. ان کو بچائیے، ڈاکٹروں کو بچانا ہے. آپ کو معلوم اس ملک میں افیشلی 1400-1500 ڈاکٹر مر گئے. ایک ڈاکٹر کو تیار ہونے کے لیے 8-10 سال لگ جاتے. وہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، ڈیکن میڈیکل کالج کے ماشاءاللہ پڑھے ہوئے ہیں، 10-12 سال کی محنت کے بعد وہ آتے ہیں. اگر 1500 ڈاکٹر کا علاج انتقال ہو گیا تو اس کا مطلب ہے ہم اور 10 سال 8 سال پیچھے ہو گئے. اس لیے ان ڈاکٹروں کو بچانے کے لیے، نرسز کو بچانے کے لیے، اپنے پورے معاشرے کو بچانے کے لیے ویکسینیشن لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.